مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں، والدین اگر زندہ ہیں تو ان سے وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو۔ اگر چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ سمجھ آیا تو بولو سبحان اللہ۔ نظم بہت عمدہ ہے اور سٹیج پہ نورانی چہرے ہیں، مجھے اچھا لگا۔ پہلا قریبی تعارف ہوا مولانا مفتی ثاقب خلیل صاحب سے، یہ بھی میں نے سمجھا کہ یہ بھی صلاحیت زندہ ہیں تو وفا کرو۔ شکر، کیا کرو؟ وفا کرو۔ اگر وہ چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں وفا کرو۔ انہوں نے بھی نبھایا ماشاءاللہ، چلے گئے تو انہوں نے علماء کو بلایا، ایک سید کو بلایا، قرآن کی محفل سجائی، یہ ان کے حق میں دعا ہے، ہم دعا کے لیے حاضر ہیں۔ اہل نظر سنو، اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خدا رسول کے بعد دھرتی پہ سب سے محترم رشتہ ہے تو وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، خدا اور رسول کے بعد دھرتی پہ مقدس ترین رشتہ، محترم رشتہ، ذی قدر لائق سب تکریم رشتہ اگر ہے تو وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ آپ بولیں گے وہ رشتہ؟ شاہ کاظمی کہتا ہے، دھرتی پہ تمہارے دوستوں میں سے سب سے عظیم دوست ہیں تو وہ دوست بھی ماں باپ۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں نے کہا خدا رسول کے بعد بڑا رشتہ ماں باپ۔ بولو بولو، بڑا رشتہ۔ اب کہہ رہا ہوں کہ دھرتی پہ سب سے عظیم، قریب، مخلص ترین آپ کے دوست ہیں تو وہ بھی ماں باپ۔ بولو بولو، وہ بھی ماں باپ۔ اور سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے، آپ کے حق میں ساری دعاؤں سے مقبول ترین دعا آپ کے حق میں جو دعا ہے وہ دعا ماں باپ کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عنوان کھول رہا ہوں، ذرا سمجھو۔ سبحان اللہ۔ مقبول ترین دعا اللہ۔ ابھی خطیب صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ علماء کو ہدیہ دیا کرو۔ مقامی خطیب کو یہ کہنا بھی چاہیے، قدردان ہے، لیکن میں حضرت مولانا ثاقب خلیل اگر میں کہوں کہ 500 کا نوٹ بندہ لے آتا ہے، 1000 کا، 5000 کا، 100 کا، حسب توفیق لے آتا ہے اور آ کے مجھے دیتا ہے، شاہ صاحب ہدیہ لو، دعا کرنا، درخواستی صاحب ہدیہ قبول کرو، دعا کرنا۔ سنو، شاہ کاظمی کہتا ہے جو بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہے نا، کبھی چپکے سے ماں کے قدموں کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کے کبھی ماں کو بھی ہدیہ دے کے کہا کرو، اماں بیٹے کی طرف سے ہدیہ قبول کر کے دعا کر۔ خدا کی قسم جو ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے وہ خدا کے عرش سے ٹکراتی۔ سبحان اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سنتے ہو تو آپ مجھے دعا بھی دو گے، محبت بھی دو گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اب نظروں میں نظریں ملاؤ، میں قرآن سمجھا رہا ہوں اور صرف سنا نہیں رہا، میں کچھ دکھا رہا ہوں، خدا را نظریں میں نظروں میں ہوں۔ وَقَضَى رَبُّكَ، فیصلہ کیا ہے آپ کے رب نے، بے شک سبحان اللہ، آپ کے رب نے۔ لفظ رب اللہ کے صفاتی ناموں میں اللہ وحدہ لا شریک کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے رب۔ کیا نام ہے؟ رب۔ محمد شفیق سے توجہ کرنا، میں ایسا عنوان لے بیٹھا ہوں کہ آپ کے والدین کی قبر نور سے بھری جا رہی ہے۔ سنو اہل نظر قرآن سمجھو۔ وَقَضَى رَبُّكَ، فیصلہ ہے آپ کے رب کا۔ بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، احباب بھی قدر قرآن سمجھو۔ اللہ ذاتی نام ہے، اللہ اللہ اللہ، ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ ایک آواز میں بولو اللہ۔ ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ذاتی نام ہے اللہ، صفاتی نام بے شمار ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق، صفاتی نام، هو اللہ الخالق، الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ سبحان اللہ۔ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله، اسے اللہ پکارو، او ادعوا الرحمن، یا رحمان پکارو، ذاتی نام پکارو یا صفاتی نام پکارو۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ایما تدعو، جس نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام ذی قدر ہیں۔ ذاتی نام ہے اللہ، صفاتی نام بے شمار ہیں، مگر ان صفاتی ناموں میں ایک نام جو اللہ کو بہت پیارا ہے، وہ نام ہے رب۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ رب۔ علماء سے سنتے ہو، بچہ بچہ جانتا ہے رب مانا پالنے والا، رب مانا پالنے والا، رب مانا پروان چڑھانے والا، رب مانا بتدریجاً نیچے سے اوپر لے جانے والا۔ صاحبزادہ درخواستی صاحب مجھے دعا دینا، شاہ کاظمی کہتا ہے رب اتنا پیارا اللہ کا صفاتی نام ہے کہ جو پہلی وحی آئی، پہلی بار جبرائیل آیا
سلام لایا، کلام لایا، پیغام لایا، آتے ہی اس نے عرض گزاری اقرأ بسم ربک الذی خلق. سبحان اللہ. اقرأ بسم ربک. سنجیدہ حلقہ ہے، میں ذرا قرآن کھول کے بیٹھا ہوں، ذرا آپ مجھے آواز دیں گے. اقرأ بسم ربک. رب معنی کیا ہے؟ اقرأ پڑھ اس کے نام پہ. کس کے نام پہ؟ ربی کا، جو آپ کا رب. سبحان اللہ. پہلی وحی آتی ہے، اس میں لفظ رب. مفتی صاحب پہلا پارا اور پہلی سورت ام القرآن ہے سورہ فاتحہ. 7 مثانی ہے سورہ فاتحہ. رزق میں برکت ہے سورہ فاتحہ. ہر بیماری کی دوا شفا ہے سورہ فاتحہ. جب سورہ فاتحہ پہلا جملہ پڑھو، آغاز کرو، فرمائے الحمدللہ رب. سبحان اللہ. لفظ رب پہ بیٹھو، ذرا مزہ لو، کچھ کہہ رہا ہوں. الحمدللہ رب. رب بولو، پڑھوا رہا ہوں. اتنا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے اور اتنا ان مرحومین کی قبروں پہ بھی پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن خوانی. یہ کیا ہے؟ وہ کیا بیان ہوا؟ آپ نے قرآن خوانی کے لیے بلایا، اسٹیج پہ بیٹھا، دوڑا پڑھے، ربائی پڑھے، اشعار پڑھے، مرثیہ پڑھے، لفاظی کھینچے، نہیں. سید کاظمی کا قرآن سنو. اقرأ بسم ربک الذی خلق. رب الحمدللہ رب العالمین. رب ابتداء میں رب اور قرآن کی انتہا میں پہنچو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. آخری سورت میں آؤ. قل اعوذ برب الناس. وہی آئے رب ہے، قرآن شروع ہو رب ہے، آخر میں آئے رب ہے، درمیان میں قرآن پڑھو. جہاں نبی پکارتا ہے کہتا ہے ربنا 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 ظلمنا انفسنا رب انی مغلوب فانتصر رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. سنو، رب را زبر با رب، اس کا معنی پالنے والا. یہ نام ہے اللہ کا. ادھر دیکھنا، رب اللہ کا نام ہے اور عربی گرامر میں الف لگاؤ، حمزہ لگاؤ. حمزہ زبر با اب، الف زبر با اب. اب مانا باپ. سبحان اللہ. اب مانا تو بولو بابا. اب مانا پیر زادہ صاحب، محمد قذافی صاحب، محمد شفیق صاحب اپنے اب کے ایصال ثواب پروگرام کرا رہے ہیں. اب کے ایصال ثواب خیرات کروا رہے ہیں. پیر صاحب کے اب اس دنیا سے چلے گئے شیخ درخواستی رحمت اللہ علیہ. محمد اسماعیل شاہ کاظمی کا اب سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ. اب مانا باپ. اب مانا باپ. اب میں ترجمہ دے رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے تو دعا دینا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. شاہ کاظمی ترجمہ کرتا ہے، منشا ہے آپ کے رب کی، آرڈر ہے آپ کے رب کا، فرمان ہے آپ کے رب کا، حکم ہے آپ کے رب کا. رب کہتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا.
احسانا، اللہ کا آرڈر ہے عبادت کرو رب کی اور خدمت کرو اب کی۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب مانا باپ، اب مانا باپ، اب بے سائیں دا تذکرہ کرو میرے نال، اب مانا باپ ہے، ماں باپ کی قدر کرو۔ درخواستی صاحب سے پوچھو، حضرت چلے گئے وہ چہرے پھر واپس نہیں آئے۔ میں نے زمانے نہیں پایا بابا کا، میری عمر 5 سال تھی، میرے والد مرحوم سید بشیر احمد شاہ کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، مفسر قرآن، معتبر عالم دین تھے، ایک نام تھا۔ حضرت کو پتہ ہے ساری کیفیت کا۔ میری عمر 5 سال تھی جب میرے بابا کا انتقال ہوا۔ میں نے بابا کا زمانہ ہوش میں نہیں دیکھا، یتیمی دیکھی، غربت دیکھی، بے سہارگی دیکھی، دھکے کھائے۔ آج جب کوئی کہتا ہے نا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، یقین کرو میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ کاش کہ جن کے بابا زندہ ہیں وہ آج قدر کر لو، آج قدر کرو۔ محمد قذافی سے پوچھو، محمد شفیق سے پوچھو، کہاں چلا گیا وہ ماں کا چہرہ جو بوڑھی بی بی بیٹھ کے دعاؤں کے لیے خزانوں کے منہ کھول کے بیٹھی ہو۔ میں نے قرآن پڑھا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اہل ذوق بیٹھے ہو، پھر سٹیج پہ ذی قدر نورانی چہرے علماء کا مجمع ہے، میں تو درس قرآن کے رنگ میں بیٹھ گیا ہوں۔ اچھا اور مزہ لو، ایک جملہ اور اٹھاتے ہیں۔ پہلی بات میں نے دی عبادت کرو رب کی، خدمت کرو اب کی۔ پھر میں نے کہا عبادت کر کر کے رب کو راضی کر لو اور خدمت کر کر کے اب کو راضی کرو۔ اب اور سنو ذرا، شاہ کاظمی کہتا ہے اب راضی تو رب راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، مفتی صاحب علماء سمجھ گئے۔ تاجدار مدینہ رسول عربی نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ میں مفہوم ترجمہ کر رہا، اب راضی تو
تو رب راضی وسخط الرب فی سخط الوالد اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے مفہوم سمجھ آیا اب راضی تو رب راضی اب ناراض تو رب ناراض مرغائی والوں میں نے کہا اب راضی تو رب راضی اب ناراض تو رب ناراض رب کو عبادت سے راضی کر اب کو خدمت سے راضی کر سنو عجیب اتفاق ہے کہ رب بھی ایک ہوتا ہے اور اب بھی ایک ہوتا ہے سبحان اللہ تھوڑے پہنچ جاؤ یار سبحان اللہ رب بھی ایک سبحان اللہ بالا ایک بولو رب بھی ایک خدا بھی ایک ہوندے تے حلالی پتر دا پیو بھی ایک ہوندے سبحان اللہ علماء سے پوچھو عربی گرامر میں ایک اس کو عربی میں کہتے ہیں احد کیا کہتے ہیں احد بولو سارے بڑی سادی تقریر کر رہا ہوں احد معنی ایک احد معنی قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد آپ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو آپ احد بولنے میں ذرا کچھ شرما رہے ہو بلال کو تپتی ریت پہ گھسیٹا جا رہا بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے جلتی آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا مگر احد 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 کے نعرے لگا رہا قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے احد عربی اردو میں ایک رب ایک اور اب بھی ایک رب کا بھی ثانی کوئی نہیں اب کا بھی ثانی مثال لایا ہوں آپ کو ہدیتاً دے رہا ہوں مجھے معاف کرنا ناگوار نہ گزرے آپ پہ گناہ نہ گزرے کسی بندے سے پوچھو نا تیرے بھائی کتنے ہیں خوش ہو کے کہتا اتنے ہیں اس سے پوچھو اچھا ماشاءاللہ بہنیں کتنی ہیں جواب دے گا اتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں بتائے گا اتنے ہیں اس سے پوچھو تیرے دوست کتنے ہیں بتائے گا اتنے ہیں اگر پوچھتے بے تکلف دوست سے پوچھو تیرے باپ کتنے ہیں میں نے کہا جو شاک گزرے کھا کر اللہ گہرا یار ہو بے تکلف دوست ہو گپ شپ چلتی ہے بے تکلف یارانہ ہے مگر محمد شفیق صاحب جب آپ پوچھو گے نا باپ کتنے ہیں تو تھراج آئے گا ڈرس جائے گا کہے گا یار شرم نہیں آتی یہ کوئی بات ہے یہ کوئی سوال ہے کیا تو نے مجھے حرامی سمجھا مجھ سے یہ پوچھتا ہے باپ کتنے ہیں غصے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا بولو بابا لال پیلا ہوگا غضبناک ہوگا جلال میں آئے گا آگ بھڑک جائے گی کہے گا حرامی سمجھتے ہو مجھے یہ کوئی بات ہے باپ کی طرح باپ بھی کئی ہوتے ہیں جلال میں آئے گا سنو شاہ کاظمی کہتا ہے اس کا جلال دیکھ اس کا غضبناک ہونا دیکھ لال پیلا ہونا دیکھ غصہ دیکھ جل بل دیکھ اور پھر مسئلہ توحید سمجھ باپ میں شراکت تجھے برداشت نہیں ہے حق کی عبادت میں شراکت میرے رب کو بھی برداشت نہیں بے شک اب ایک ہوتا ہے تو رب بھی ایک ہوتا ہے بندے دے پتر دا رب بھی ایک ہوندے تے حلالی بچے دا اب بھی ایک ہوندے باپ میں بھی شراکت برداشت نہیں اور رب میں بھی شراکت برداشت نہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
قدر ہے اب کی خدمت کر، رب کی منشا ہے اب کو راضی کر، رب کی چاہت ہے اب کی نوکری کر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا بابا زندہ ہے، جن کا ابا حیات ہے، جن کے والد صاحب کا سایہ ان کے سر پہ ہے۔ صدا آپ کے بزرگوں کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک سید کاظمی آیا، درد دل آیا، جوانوں ابا کی قدر کرو، بزرگوں اماں کی قدر کرو۔ اگر اماں حیات ہے الا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اہل نظر سنو، بزرگوں سنو، جوانوں سنو، قرآن کہتا ہے ماں باپ زندہ ہے، ان کی خدمت کر۔ شاہ کاظمی الفاظ لایا، وفا کر، وفا کر، وفا کر، حیا کر، بابا سے وفا کر، حیا کر، اماں سے وفا کر۔ درخواستی صاحب درد دل رو رہا ہوں، جب میں دسترخوانوں پہ جاتا ہوں، بڑی محفلوں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے میرے بابا کے اصحال ثواب دعا کرنی ہے۔ سید کاظمی بیان کر رہا، لوگ فروٹ لائے، انبار لائے، سٹیج بھر دیا، پرات بھر کے لے آئے، کیلا ہے، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، سنترا ہے، ہر شے بڑی ہے، سارے فروٹ ادھر دیکھنا، سارے فروٹ، خشک میوہ جات، دودھ، پانی، ہر نعمت رکھ کے اب کہتے ہو بابا کے حق میں دعا کرو، وہ دعا قبول ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن سید درد دل لایا ہے، ماں قبر میں سو گئی، بابا قبر میں چلا گیا، وہ چہرے چھپ گئے۔ اب تو نے جو فروٹ کے انبار لگائے ہیں، شاہ کاظمی کہتے کاش ایک پلیٹ میں ایک پاؤ انگور اور ایک سنترا، ایک مالٹا، ایک دو کیلے، ایک سیب اپنی زندہ ماں کو کھلا دیتا تو کتنی دعا لے لیتا۔ اپنی زندہ ماں کی قدر کرو، اس کی کمر جھک گئی، آزال رس گئے، کپ کپی تاری ہے، بوڑھی ہے، دبلی ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی۔ حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، مجھے فلاں مرض فلاں مرض، آگے حکیم صاحب کہتے ہیں بڑھڑی بڑھڑی ہو، بڑھڑی عمر دے حصے وچ پہنچیے، مقوی چیزاں کھا، کچھ غذا اچھی کھا۔ ماں سن کے آتی ہے مگر خاموش رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کی جیب اجازت دے نہ دے۔ باپ کو، بابا کو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دے دیا، وہ بابا سفید ریش بزرگ جیب میں نسخہ لیے پھرتا ہے، بیماریاں سہتا ہے، دکھڑے برداشت کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ نسخہ نہیں پکڑاتا، پتہ نہیں میرے بیٹے کی جیب اجازت دیتی ہے یا نہیں۔ سنا، ایک سید کاظمی آیا، درد دل آیا، آج یہ چہرے زندہ ہیں، وفا کر، وفا کر، وبالوالدین احسانا۔ شاہ کاظمی بیان کرتا ہے، حضرت درخواستی بیان کرتے ہیں، آپ سن کے چلے جاتے ہو، وبالوالدین احسانا، پر عمل یہ ہے کہ ماں کو اچھی غذا کھلا، ماں کو بابا کو اچھی غذا کھلا۔ کبھی نیا جوڑا، نیا سوٹ لے کے، ایک دوپٹہ لے کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، بابا جی کے لیے دستار لے کے، نیا جوڑا لے کے ابا کے قدموں میں بیٹھ جا، بابا ہدیہ قبول کرو، تحفہ قبول کرو۔ مجھے فون کر کے دوست کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کا گزر ہو رہا ہے، رکو، ہمارے شہر میں بڑا ریسٹورنٹ ہے، ہم آپ کا اکرام کریں، کھانا کھلائیں۔ آپ دوستوں کو دعوت کرتے ہو، شاہ کاظمی کو دعوت کرتے ہو، پیر صاحب کو دعوت کرتے ہو، اہل نظر سنو، ماں باپ زندہ ہے، کبھی ان کے قدموں میں بیٹھ کے ماں باپ کو کہو، باپ میں نے آپ کی دعوت کرنی،
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا زندہ ماں کی قدر کرو، زندہ باپ کی قدر کرو. یہ چہرے جو نظر آ رہے ہیں چھپ گئے، پھر یہ چہرے نظر نہیں آنے. یہ گھڑیوں کے مہمان ہیں، دنوں کے مہمان ہیں، تھوڑے لمحات کے مہمان ہیں. یہ روح چل رہا ہے، سانس چل رہی ہے، ان کی خدمت کر لو. بزرگوں سنو، اللہ گواہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد آتا ہے اور بڑے ادب سے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، مفہوم یہ ہے، فرمان رسول کا مفہوم یہ ہے، فجر پڑھی، پھر تلاوت کی، پھر اشراق پڑھی، مسجد سے سیدھا گھر آیا، سیدھا ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، بڑی عاجزی سے ادب والی نظریں اٹھائیں، اماں کا دیدار کیا، صرف اتنا پوچھ لیا اماں جی کیا حال ہے، اماں طبیعت کیسی ہے، اماں جی صحت کیسی ہے، میری ماں کو رات نیند آئی کہ نہ، اماں کوئی غذا، کوئی دوا، کوئی چیز ضرورت، تیرا نوکر حاضر ہے، تیرا غلام حاضر ہے، تیرا بیٹا لبیک جی جی کر رہا ہے. اماں حکم ہو، اماں ارشاد ہو، ماں کی خیریت پوچھو. سنو، ماں کے قدموں سے اٹھ کے بابا کے قدموں میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاؤ، صرف دیدار کرو، نظریں سجاؤ، اتنی خیریت پوچھو. بابا کیا حال ہے؟ بابا طبیعت ٹھیک تو ہے، صحت تو ٹھیک ہے. بابا رات میرے ابے کو نیند آئی نہ آئی. بابا کچھ چیز ضرورت ہو میں کام بعد میں کروں، پہلے بابا کی خدمت کروں. صرف خیریت 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 پوچھ لو. بزرگوں سنو، مرغائی کے جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، پردے میں سننے والی میری بیٹیاں سنو. اللہ گواہ جس نے ماں باپ کی خیریت پوچھ لی، ادب سے صرف دیدار کر لیا، اللہ اپنے بے بہا خزانوں کا منہ کھول کے اس اولاد کو حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. کتنا ثواب؟ اور تو بابا گال چلے، بابا پرانے بیلے اندر گالی نہ کرو، پرانے تو گالی اصل جدید دور کو ہم سمجھتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو ہم نہ بابا. آج تو حضرت درخواستی صاحب اس عنوان پہ بولے تو انتہائی رقت اور شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، سنگت میں، دوستوں میں، اپنے یاروں میں کوئی جوان اپنے بوڑھے بابا کو بٹھانا ہی برداشت نہیں کرتا، تعارف کرانا ہی برداشت نہیں کرتا کہ یہ میرے بابا ہے. پڑھتا پر لفظ بدلا، بڑھ رہا ہے، وڈیرا ہے. اور اگر بابا آ جائے تو اشارے کنائے میں کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ بابا اٹھ جائے. اللہ اکبر. جب اس بابا کا سایہ اٹھ گیا پھر دھوپ بڑی تیز. یسألونک ماذا ينفقون، سرکار آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں. قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین. آئے یار قرآن سمجھو، قرآن سمجھو. ما انفقتم من خیر فللوالدین فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. کاش کبھی ہم قرآن کا مزہ لے لینا. قرآن روح کی غذا ہے. بابا سنو،
کملی والے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ خرچ کہاں کریں، سخاوت کہاں کریں، فیاضی کہاں کریں، دل کھول کے پیسہ خرچ کہاں کریں؟ آپ فرما دیجئے اچھا پیسہ، اچھا خرچہ، اچھا مصرف وہ ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ وہ پیسہ سب سے اچھا ہے جو تیرا پیسہ ماں باپ پہ لگ گیا۔ آپ دعا دے رہے ہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ میرے بیان کا آج سے ہی فائدہ ہوگا، نسل سدھرے گی انشاءاللہ۔ جوانوں سنو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، بڑی گاڑی بنے نہ بنے، بڑا بنگلہ بنے نہ بنے، بڑا پروٹوکول ملے نہ ملے، رقبہ جائیداد اگلی دکانیں ملے نہ ملے، تجارت عروج پہ جائے نہ جائے، قرآن کہتا ہے پہلے پہلے ماں باپ پہ خرچ کر، یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ ادھر دیکھو، ناراض نہ ہونا۔ ایک سید ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اگر خدمت نہیں کر سکتا تو کم از کم ماں باپ کی دل آزاری نہ کر، برباد ہو جائے، مارا جائے، اجڑ جائے، ستیہ ناش ہو جائے۔ بوڑھی ماں کی خدمت نہیں کر سکا، بابا کی خدمت نہیں کر سکا، نوکری نہ کر سکا، غلامی نہ کر سکا، وفا نہ کر سکا، تو کم از کم ان کی دل آزاری نہ کر، انہیں رجا نہ۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے لعن اللہ علی من سب والدیہ، جو اپنی ماں کو یا بابا کو کوئی بد زبانی بد کلامی بولتا ہے، گندا فکرہ بولتا ہے، ایسی بات کس دیتا ہے، کہہ دیتا ہے جس سے ماں باپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے، ماں باپ کے آنسو چھلک جاتے ہیں، انجواں دی برسات ماں رو پئی ابا رو پے، خدا کی قسم سرکار نے فرمایا اس بولنے والے پر خدا کی لعنت برسے۔ رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں، زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، سارے زندگی کا طویل سفر ہے، رشتے کا معاملہ آیا، نا بابا نا میں اس طرح نہیں کرنا، اما نہیں میں نے اس طرح نہیں کرنی۔ ان بیٹیوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بیٹیاں تجھے شریعت نے حق ضرور دیا ہے کہ تو اپنی پسند کا رشتہ کر، لیکن میری بیٹی سید کے ہاتھ جوڑے کی لاج رکھ، یہ جو میرج میں جا کے کورٹ میرج لو میرج کرتی ہو، خدا کی قسم یہ سارے میرج بے حیائی کے میرج ہیں، اسی رشتے میں خیر ہے، رحمت ہے، برکت ہے، عزت ہے، جو رشتہ ماں باپ مشورے سے طے کرتے ہیں۔ لعن اللہ علی من سب والدیہ، ایک ترجمہ سرائکی کرم، جائے اماں کو گالی کٹھا، جائے بابا کو مندے کٹھے، جس نے ماں کی دل آزاری کی، جس نے بابا کو ستایا، وہ بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، سب سے بڑی کیفیت ان پر ظلم کی یہ آئی کہ وہ بوڑھے بھی ہو گئے، کمزور بھی ہو گئے، اور بڑھاپے میں ان کی جیب بھی خالی ہو گئی۔ جو کما کما کے لایا تھا، تجھے کھلاتا تھا، تجھے کندھوں پہ بٹھاتا تھا، تیری انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، تجھے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا تھا، ایک ایک بور پہ تیری خوشی پہ وہ خوش ہوتا تھا، تیری اداسی پہ وہ مغموم ہوتا تھا۔ اگر آپ مجھے محبت دے تو میں جملہ کہوں، سبحان اللہ، تو جوں جوں پلتا گیا بڑھتا گیا، اور تیرے پالتے پالتے تیرا باپ گھٹتا گیا گھٹتا گیا گھٹتا گیا، تو جوان ہو گیا، بابا بوڑھا ہو گیا، اندی ساری مکھتے ساری رس ساری جان تیری جان میں آ گئی۔ یہی حال ہوتا ہے، کماتے کماتے کماتے، یہ جو ٹرک اڈے پہ جاؤ نا، غریب بوری اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس نے
وہ برداری کا جو کام کرنا ہے وہ بوری اٹھاتا ہے، گردن ٹوٹ رہی ہے، لیکن جب وہ سیڑھی پہ چڑھتا ہے پسینہ پسینہ ہوتا ہے. اس سے پوچھو بابا تیری عمر تو کافی ہو گئی، یہ بھاری کام ہے کیوں کرتا ہے؟ پہلا جواب کیا دیتا ہے؟ یار بچے چھوٹے چھوٹے. کیا کہتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب حلال کمانا ہے نا، ان کے لیے تو کچھ کرنا ہے. اور جب تنخواہ ملتی ہے یا ہفتہ وار مزدوری ملتی ہے، روزانہ اجرت ملتی ہے، دوڑ کے بچوں کے کپڑے لے رہا، چھوٹے بچے کے لیے پیمپر لے رہا، اس کے لیے فیڈر دودھ کا انتظام کر رہا ہے. قطرہ قطرہ حلال کما کما کے کھلاتے 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 پلاتے 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 تجھے مولا نے پروان چڑھایا، اور باپ کی ساری جان تیری پرورش میں لگ گئی. جب تو جوان ہو گیا اب تو باپ کو گالیاں نکالے، ان کو بندے کٹھے، دل آزاری کرے، ان کو ستائے، وہ کہیں شکایت تو نہیں کرتے، دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا اس دن کے لیے پالا تھا. اللہ حج کر آیا، عمرہ کر آیا، تبلیغ میں چلے لگائے، پیر سائیں کی خدمت کی تھی، شاہ کاظمی کا اکرام کیا، جلسے کرائے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا اہتمام کیا، لیکن قبر میں اس حال میں گیا کہ کسی جائز وجہ سے ابا کا دل دکھی تھا، ماں ناراض تھی، ماں کی بد دعا ہے، خدا کی قسم قبر میں نہیں گیا، جہنم کا بل بنے. ماں باپ کا جو نافرمان ہے نا، اس میں نرمی نہیں ہے. میں کیسے نرمی کروں؟ میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس حضور کا فرمان، نرمی نہیں ہے. ایک اور حدیث لاؤں، پہلی میں نے پڑھی لعن اللہ علی من سب والدیہ. ایک اور حدیث لاتا ہوں، دیکھو جلال کتنا ہے، غضب کتنا ہے. لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مرغائی کے دانش فروش شاہ کاظمی آیا، قرآن سنایا، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا. بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو، کملی والے نے فرمایا جو بدبخت شراب پیتا ہے، شرابی ہے، فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، تھوڑی پیے تب بھی حرام ہے، زیادہ پیے تب بھی حرام ہے، شادی بیاہ خوشی کے موقع پہ پیے تب بھی حرام ہے، چھپ چھپ کے گھر میں پیے تب بھی حرام ہے. یارہ بطارہ سردارہ وڈیریا نال جام سے جام ٹکرا کے بدماشی میں جو شراب پی رہا ہے، سرکار نے فرمایا اس شرابی کو وعید سنا دو، روز محشر ہوگا، میں محمد عربی اس شرابی کے حق میں کملی والا شفاعت نہ کروں گا. جنت کیا، ایک بھاری بھرکم جملہ دے رہا ہوں سنو، جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی اسے جو شراب کا عادی ہے. خابو و خسرو، برباد ہو گئے وہ لوگ، یا رسول اللہ اور کون؟ فرمایا دوسرا وہ بدبخت ہے جو کسی کمزور پہ احسان کر کے بار بار احسان جتلاتا رہے، احسان جتلاتا رہے، اسے شرمندہ کرتا رہے، شرمسار کرتا رہے. اور فلاں ویلے میں تیری خدمت نہیں کی تھی سی، فلاں ویلے میں نہیں کام آیا سی، اس وقت کون تیری مدد کون پہنچا تھا. احسان کرو، نیکی کرو،
دریا میں ڈالو، مقولے کا مفہوم ہے بھول جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان اور ایذا سے باطل نہ کرو، باطل نہ کرو۔ مسجد کی کمیٹیوں کے وڈیرے کوئی صدر صاحب بن بیٹھا، کوئی جنرل سیکرٹری بن بیٹھا، جگہ جگہ امام کو ذلیل کرتے ہو، مصلی پہ جو کھڑا ہوتا ہے اسے تانے دیتے ہو، اور مولوی تیری مہنگی خدمت کیتی سی، اور مولوی فلاں میرے تیرے مہنگی کم آیا سی۔ احسان جتلانے والوں کے صدقات خیرات، وہ سارا پیسہ جو تو نے دیا اللہ کی راہ میں، جب احسان جتلاتا ہے کملی والے فرماتے تیری ساری خیرات تیرے منہ پہ مار کے اللہ تجھے جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ احسان جتلانے والوں ہوش میں آؤ، تمہیں سرکار کی شفاعت نہ ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ایمان والو، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، گندے کام ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، بچ جاؤ، بچ جاؤ، اجتناب کرو، ہٹ جاؤ، رک جاؤ، دور ہو جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے تمہیں شراب جوئے میں ڈال کے ذکر اللہ سے دور کر دے، تلاوت قرآن سے دور کر دے، نماز اور اللہ اللہ کی تسبیحات سے دور کر دے۔ شراب پیتی نشے میں دھت جانور بن کے پڑا ہے۔ آذان گئی، نماز گئی، فجر گئی، ظہر گئی، عصر گئی، خراٹے لے رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فاجتنبوہ، برے کاموں سے بچ جاؤ۔ شیطان کی مرضی ہے تجھے نشے میں دھت کر کے سلا دے۔ تو اذان اور قرآن اور نماز، اللہ کی پہچان، ذکر اللہ کی تسبیحات سے، درود شریف سے جب غافل ہو جائے گا، اللہ 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 فرماتے ہیں من عمل الشیطان، ایک بندے دے پتر دے کم نہیں، ایک کم شیطان دے کم نہیں۔ یہ کس کے کام ہے؟ لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ بے نظروں میں نظر ملا شے دکھا رہا ہوں، ہوٹل کے بنچوں پہ دیکھو جوئے تاش پتے چل رہے، لاری اڈے پہ دیکھو جوا چل رہا، بنگلوں میں دیکھو جوئے چل رہے، بڑیروں کے بیٹھکوں میں اتاقوں میں دیکھو، ڈیروں پہ دیکھو جوئے چل رہے۔ بڑی بدماشی سے تاش کے پتے پھینکتا ہے، پھر بے شرمی سے بتاتا اتنے لکھ میں جیت کے آیا، اتنے لکھ میں ہر کے آیا۔ وہ جیتنے والوں، ہرنے والوں، تاش کے پتے پھینکنے والوں، جوئے کی شرطیں لگانے والوں، ایک سید کاظمی درد دل آیا۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے بغیر توبہ
دبا کے مر جاتا ہے اسے جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ جواری جہنمی، جواری بولو بابا، بولو نہ بولو فیصلہ ہے، جواری شرابی اور سود کھانے والا آہستہ آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ سود پہ پیسے دینے والا، سود پہ پیسے لینے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سود کے اڈے کھولنے والا، سودی کاروبار کے رنگ کو بدل بدل کے سود کو پھیلانے والا۔ لا يدخل الجنہ ثلاثۃ لا تدخل الجنہ مدمن الخمر وقاطع الرحم وقاطع الرحم۔ سرکار نے فرمایا جو رشتے ناطے توڑتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کر رہا، جھگڑے کروا رہا، عزیز کو عزیز سے توڑ رہا، قرابت والوں کے قرابت کے رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو رشتے توڑتا ہے اسے بھی جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو۔ لعن اللہ علی من اضل اعمى عن الطریق۔ ادھر دیکھنا، ایک نابینا جا رہا، کون جا رہا؟ ایک نابینا جا رہا ہے، میرے تصور کو سمجھو، لاٹھی ہلاتا، ٹھکڑے کھاتا، دھوڑے کھاتا، پھولتا پھپولتا، راستے پوچھتا، نابینا جا رہا ہے، ایک شریر آتا ہے، نابینے کے بازو سے پکڑتا ہے، غلط راستہ لگا دیتا ہے، جب غلط راستے پہ چل گیا، نابینے کو ٹھڈا لگا، دوڑا آیا، دھکا ملا، یا نابینا کسی کھالے میں گر گیا، نہر میں گر گیا، کھائی میں جا پڑا، پانی میں کیچڑ میں جا پڑا، اللہ جلال میں فرماتے ہیں جس نے نابینے کو غلط راستہ لگایا، نابینے کو ٹھڈا آیا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے جس نے نابینے کو غلط راستے پہ لگایا، اس بد کردار شریر پہ خدا کی لعنت ہے۔ اللہ لعن اللہ علی زائرات القبور۔ جو عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے تماشوں کی طرح اور تھیٹر دنگل سمجھ کے قبرستان میں چلی جاتی ہیں اور قبرستان میں جا کے عیاشی بدماشی پھیلاتی ہیں، قبروں پر جانے والی ان بد بے پردہ بد کردار عورتوں پہ خدا کی لعنت۔ والمتخذین علیہ المساجد۔ بڑا کمال جملہ اللہ نے دل میں ڈالا تو میں نے کہا ہدیہ کر دوں آپ کو۔ سنو، ادھر دیکھنا، میں ایک نئی بات کھول رہا ہوں، ذرا 2 منٹوں میں سنا رہا ہوں۔ جو کام مومن مسجدوں میں کرتے ہیں، حضرت میرا ترجمہ یہ ہے، جو کام ایمان والے مسجد میں کرتے ہیں، یہی کام جب قبروں پہ جا کے جو قوم کرے گی اس قوم پہ خدا کی لعنت ہوگی۔ مشکل آ جائے، بیمار ہوں شفا چاہیے، مسجد میں آیا، اللہ کا گھر ہے، بے اولاد ہوں اولاد چاہیے، مسجد میں آیا، اللہ کا گھر ہے۔ جب بیمار اس نیت سے قبر پہ جائے گا، عقیدہ رکھے گا کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ جو عقیدہ لے کے جائے، لے ککڑتے دے پتر مزار پہ جاؤں گا، بیٹا پیر کے خزانوں میں ملے گا، ایسے مشرک پہ خدا کی لعنت ہے۔ جو کام مسجدوں میں کرنے کے ہیں وہ مسجد میں کرو، جو قبرستان کے ہیں وہ قبرستان میں جا کے کرو، وہاں جاؤ،
قرآن پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، مرحومین کے لیے دعا کرو، قبرستان میں جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور کہو، عبرت پکڑو، زور القبور فإنها تذکر موتاکم، تاکہ تمہیں موتا یاد آئے۔ بابا کی قبر پہ قذافی پیرزادہ گیا، بابا یاد آیا، آنسو برس پڑے۔ اماں کی قبر پہ محمد شفیق جب گیا، محمد اسماعیل گیا، ماں کی محبت یاد آئی، زارو قطار رو پڑا۔ یہ کام قبرستان میں جاؤ، عبرت پکڑو، عبرت پکڑو، سنا حضور کی اماں ہے بی بی آمنہ، آخری جملہ دکھا رہا ذرا، بی بی آمنہ ہے، انگلی پکڑی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کی، حضور صغیر سن بچے ہیں، معصوم شہزادے ہیں، بی بی آمنہ اپنے خامد حضور کے بابا سردار عبداللہ کی قبر کے سرحانے آن کھڑی ہے، رو رہی ہے اور تعارف کراتی ہے، محمد یہ تیرے بابا کی قبر ہے، محمد تیرے ابا کی قبر ہے، اور رو کے کہتی ہے عبداللہ تو تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں جلد واپس آؤں گا، آمنہ تیری راہ تکتی رہی، عبداللہ تو واپس نہ آیا، ہم انتظار کر کر کے تھک گئے، عبداللہ تو وہاں چلا گیا جہاں جانے کے بعد پھر پلٹ کے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ عبداللہ آج محمد بیٹا اپنے بابا کو ملنے آیا کھڑا ہے، آج آمنہ اپنے سرتاج کو سلام کرنے آئی ہے، کاش عبداللہ تیری قبر کھل جاتی، اٹھ کے ایک نظر تو دیدار کر لیتا، تیرا محمد کتنا سونے، کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، حجر و شجر تیرے محمد کا استقبال کرتے ہیں، شمس و قمر تیرے محمد کا استقبال کرتے ہیں۔ عبداللہ تو نشانی چھوڑ آیا تھا، آج وہ نشانی محمد تیری قبر پہ ملنے آیا کھڑا ہے۔ اس جملوں میں بی بی آمنہ غمزدہ ہو گئی، آبدیدہ ہو گئی، زار و قطار رو پڑی، حضور پاک کو اٹھایا، رخ اطہر کو چوم کے سینے سے لگایا، اور میں محمد بابا کو الوداع کر ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا ہے جہاں جا کے کوئی آج تک واپس نہیں آیا، میرے محمد الوداع کر، آپ نے الوداع کیا، بی بی آمنہ نے الوداع کیا، عبداللہ الوداع، پھر مقدر ہے تو ملیں گے۔ آمنہ چل پڑی، اتنی غمزدہ، اتنی آبدیدہ، آنسوؤں کی برسات میں خاوند کی قبر سے پلٹ کے یتیم محمد پاک کی انگلی پکڑ کے آ رہی، تھوڑا سفر ہوا، ابھی راستے میں تھی، اسی شدت گریہ میں بی بی آمنہ کا دل پھٹ گیا، گری حضور کی اماں کی بھی روح پرواز۔ بابا قبرستان عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ میں حدیث کا آخری جملہ دے کے دعا کروں، سرکار نے فرمایا شرابی جہنمی ہے، جواری جہنمی ہے، سود کھانے والا جہنمی ہے، عاقل جس نے بوڑھے بابا کو اتنا رنجایا، اتنا دکھایا، اتنی دل آزاری کی، اتنی نافرمانی کر بیٹھا کہ ماں باپ بیزار ہو گئے، تھک گئے، اک گئے، آخر انہوں نے بد دعا کر دی۔ جس کو ماں باپ نے بد دعا کی ہے، سرکار نے فرمایا جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی سے نصیب۔ آپ نے مجھے محبت میں بلایا اور بغیر کسی بڑے ساؤنڈ سسٹم کے میں آپ کے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت لے گیا۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وہیں جا کے اختتام کرتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ میرا 1.5 پونے 2 گھنٹے کا بیان
याद रहे न रहे, खुदा का वास्ता है ये एक जुमला याद करके जाना, माँ बाप जिंदा हैं तो वफा करो, अगर चले गए हैं तो दुआ करो। और दुआ का सबसे बड़ा अच्छा जो तरीका है, ये भी दुआ है जो आपने, दुआ का जो सबसे अच्छा तरीका है, हजरत से आप ताईद ले ले, उलमा बैठे हैं, सारे नूरानी चेहरे हैं, मैं बड़े इत्मीनान एतमाद से कह रहा हूँ, सबसे बड़ा अच्छा तरीका दुआ का ये है कि औलाद नमाजी हो, वज़ू करे, मस्जिद में आए, अल्लाहु अकबर क़ियाम, अल्लाहु अकबर रुकू, अल्लाहु अकबर सजदे, सजदे करके कादा अत्तहियात पढ़ के, सरकार की ज़ात पे दरूद इब्राहिमी पढ़ के, जब नमाजी बेटा नमाजी बेटी कहती है रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। नमाजी नमाज में दो आंसू बहा के जब कहता है मौला मुझे भी माफ कर दे, मेरे माँ बाप को भी माफ कर दे, सुनो कुदरत से जवाब आता है, मुझे हया आती है नमाज में, जो नमाजी बन के माँ बाप के लिए दुआ करे, मैं नमाजी की अम्मा अब्बा को कब्र में अजाब दूं, मुझे हया आती है। पर मैं बेटा नमाजी है, बेटी नमाजी है, इसकी नमाज के सदके मैं इसके वालिदैन की कब्र से अजाब हटा देता हूं। सबसे बड़ा सदका जारिया है कि हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह, वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ सीधा सीधा खड़ा करो, कबूलियत के लम्हा इंशाअल्लाह, बाकी मुलाकात बाकी, मरते दम नसीब हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, दोनों मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, अव्वल आखिर है आखिर, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, इसमें ज़ात है अल्लाह, इसमें आज़म है अल्लाह, सबसे बड़ा नाम है अल्लाह, सबसे मीठा नाम, आपके बाबा फरमाते थे सबसे मीठा नाम वो नाम है अल्लाह। अव्वल आखिर है अल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, जिस्म जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला
اللہ